والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ. اپنی محفلوں کو ہماری ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ. تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب مل کر بارگاہ میں الصلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مسلمان کی زندگی کا حاصل حصول اور کل اثاثہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. ایمان کاملی تب ہوتا ہے جب حضور کی محبت نصیب ہو، اور اگر دل ان کی محبت سے خالی ہے بندہ بڑا ہی کنگال ہے، چاہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محل میں کیوں نہ رہتا ہو. اور اگر یہ دل ان کی محبت کا مرکز ہو اور ان کے عشق کا نور اس دل میں موجود ہو تو دنیا کا امیر ترین وہ بندہ ہے، چاہے وہ کلیوں میں رہتا ہو. کل سرمایہ جو میں نے کہا ہے مومن کا حاصل حصول حضور علیہ السلام کی محبت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا: الا لا ایمان لمن لا محبت له. خبردار وہ مومن ہی نہیں ہے جسے مجھ سے محبت نہیں ہے. پتہ چلا صاف سیدھے الفاظ میں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو سید عالم علیہ السلام کی ذات سے محبت ہوتی ہے. دنیا میں ہمارے دل کے اندر اور بھی بہت ساری چیزوں کا پیار ہوتا ہے. ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، بیوی بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت ایسی بھی ہے جو ان خون کے رشتوں پہ بھی غالب آ جاتی ہے، وہ مال کی محبت ہوتی ہے. یہاں فرمایا تھا کہ وہ مومن ہی نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں. اور دوسرے مقام پہ جانے عالم علیہ السلام نے مزید تفصیل بیان کر دی: لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آسان سا ترجمہ کر کے کوشش کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، والناس اجمعین. جیسے ہم کہنا کہ یہ جو حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حال میں، یہ حضرات سبحان اللہ کہیں تو حال والوں سے بات ہوئی ہے، ابھی برآمدے والوں سے نہیں ہوئی. اور یہ کہا جائے کہ جو برآمدے میں بیٹھے میرے بھائی وہ سبحان اللہ کہیں تو پھر حال والوں سے نہیں ہوئی، اور سین والوں سے یہ تقاضا اور ڈیمانڈ نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ سین والے حضرات سبحان اللہ کہیں اور کیا تسی تنہاں نے کوئی نہیں. میں تو ویسے اشارہ دے کے گزر گیا کہ شاید آپ اشارے بھی سمجھتے ہوں، تو چلیے کوئی ایسی بات نہیں. تو بار والوں سے کہا ہے جو سین میں بیٹھے ہیں کہ آپ سبحان اللہ. تو یہ کیٹاگریاں ہیں. پنڈ والے جی اللہ کا نام لو تو شہر والے اس میں نہیں آئے. والدی و ولدی میں تو کلیئر کٹ رشتے ہیں، ایک ماں باپ کا دوسرا اولاد کا. اچھا دونوں سے محبت تو ہوتی ہے پر محبت کی قسمیں جدا ہیں. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تعظیم والی، سمجھ گئے؟ اولاد سے محبت ہوتی ہے لاڈ پیار والی، سمجھ گئے؟ تو آقا علیہ السلام گویا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تعظیم والا پیار بھی ساڑھے نال ود کے کرو، اور لاڈ پایا پیار والا پیار بھی ہماری ذات کے ساتھ ہی سب سے بڑھ کر کیا ہے. لیکن ابھی اس میں صرف ماں باپ آئے تھے اور دوسرا کون تھا؟ اولاد. والناس اجمعین، اس میں سارے ہی آ گیا. جو میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا تھا نا، حال والے بولے،
برآمدے والے بولے، صحن والے بولے، تو متفرق تھا۔ اور جب یہ کہا کہ سارے بولو تو پھر ساروں سے مراد جتنے بھی وہ حال میں ہو، وہ برآمدے میں ہو، وہ صحن میں ہو۔ تو ماں باپ اور اولاد کی محبت کے ساتھ فرما دیا والناس اجمعین، چاچے تائے مامے پھپھے سجن یار بیلی آنڈی گوانڈی سارے ہی اس کے اندر آ گئے۔ فرمایا تیرا ایمان کامل ہی تب ہونا ہے جتنی بھی تیری تھوڑی سی بھی لگن کسی کے ساتھ ہے، تھوڑی سی دلچسپی بھی ہے، تھوڑا سا تجھے پیار بھی کسی چیز کے ساتھ ہے، بس تو سب سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت کر۔ دیکھیں یہ تو رشتوں کی بات تھی، میری اردو سمجھ رہنے دیا آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بس یہی ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ گزارش یہ کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ تو رشتے ہیں نا، بلڈ ریلیشن، کبھی بندے کو کھانے پینے سے محبت ہوتی ہے، رغبت اس کو کہتے ہیں، فیورٹ، مرغوب۔ معاملہ یہاں تک حضور کی محبت کا ہے کہ تمہاری کو فیورٹ چیز بھی ہے پر وہ حضور کو پسند نہیں ہے، اسے بھی چھوڑو۔ اب آپ اندازہ کریں، شراب پہلے حرام نہیں تھی، عام چلتی تھی، کھانے کے ہضم کے لیے بھی اس کی مختلف کیٹیگریاں تھی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن جب حکم نازل ہو گیا تو نبی پاک صاحب علیہ السلام نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب اتنی پکی عادت ہو، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کئی حقہ پینے والے ہوں گے، تو ڈاکٹروں نے بھی کہا ہوگا کہ بابا جی اب دل کا مسئلہ شروع ہو گیا، حقہ چھاڑ دو، تو ہمارے بابے بھی کہہ دیتے ہیں نا ڈاکٹرانوں کی پتہ 60 سالاں کا کچھ نہیں ہویا تو ہون کی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک عادت ہے وہ جلدی چھوٹتی نہیں۔ ادھر آرڈر آیا کہ شراب حرام ہے، ادھر سب حضور کے مریدوں نے ہر چیز اٹھا کے باہر پھینک دی۔ ایسے ہی سارے صحابہ کو جنت کی سند نہیں ملی، کُلًا وعد اللہ الحسنى، رب تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اتباع ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وقت کیسے گزرے گا، اس عادت کی کمی کیسے پوری ہوگی، اور یہ جو ہم اونٹ کا گوشت و دیگر چیزوں کے ہضم کے لیے اسے استعمال کرتے تھے وہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ عشق میں یہ نہیں دیکھا جاتا محبوب نے کیا کہہ دیا ہے، یہی فائدہ ہے، یہی فائدہ ہے۔ صاحب صاحب تشریف رکھتے ہیں، حضرت خواجہ عبدالحی رحمہ اللہ کا خانوادہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، تو اس ضمن میں آپ کو ایک لمحے کے لیے ہم چشت نگر لے جائیں۔ حضور سیدنا فرید الحق والدین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز نے اپنے لاڈلے چہتے مرید شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمت سے فرمایا، جب ان کو دہلی کی ولایت عطا کی کہ دہلی کی ولایت ہمیں تیرے سپرد کی، اور تو دلی میں فارغ نہ بیٹھنا، روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے، کل طریقت کا نصف روزہ ہے۔ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ بابا صاحب نے مجھے کن روزوں کا فرمایا۔ چاند کی 13، 14، 15 کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، پیر جمعرات کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ تو پیر بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور گنج شکر سے آپ دوبارہ پوچھ لیں طریقت کا ادب کیا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں یہ اب نہیں پوچھ سکتا، بابا صاحب سے اب پوچھنا ادب کے خلاف ہے، تو پھر کریں گے کیا؟ کرنا اب یہ ہے کہ روز روزہ رکھنا ہے۔ اچھا سوال پوچھ لیتے تو بچت نہ مل جاتی کہ شاید فریدن مائی کا ارادہ پیر جمعرات کو روزہ رکھوانے کا ہو، یا مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیض کے روزے ہوں، یہاں رکھنا پڑ گیا روز۔ یہ نہیں عاشق محب دیکھتے کہ اوکھا ہے کہ سوکھا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ محبت کا یہی رنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم اور فقیہ صحابی ہیں،
مسند احمد میں حدیث شریف ہے، ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے کے قریب آ گئے تو جانے عالم علیہ السلام مسجد میں کھڑے حضرات سے فرما رہے بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ میں مسجد کے اندر چلا جاؤں اور جہاں سارے بیٹھے میں وہاں جا کے بیٹھوں۔ کانوں میں محبوب کی آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ جس جگہ کانوں میں آواز آئی اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ محبت یہ ہوتی ہے، صرف نعرے، صرف دعوے، ان کو کوئی ضرورت نہیں، عمل کی دنیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پسندیدہ چیز کو قربان کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ بعض کو احکام جو حاضر ہوتے تھے فوری مل جاتے تھے، جو قریب بستیوں پھر دور علاقوں میں ہوتے تھے، کو واٹس ایپ فیس بک کا دور تو نہیں تھا کہ ابھی خبر چلی اور پہنچ گئی، تو ایک صاحب کے سونے کی انگوٹھی پہنی دیکھی، سرکار نے خود انگلی پکڑ کر انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ مالک ہے نا، عشق کا جو باب باندھا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم اور رموز اور صوفیہ کے اقوال، تو آپ فرماتے ہیں کہ عشق جو ہے اس کو آپ مختلف علاقوں میں اس کو مختلف نام دیتے ہیں۔ امبر بیل بھی بعض لوگ کہتے ہیں، سبز اور ہلکی سی یلو کلر کی پیلے رنگ کی درخت پہ چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے، باہر آ جاتی درخت پہ، سوکھ جاتا ہے جی میاں جی، اور بیل چڑھ جائے درخت پہ خضر۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں اس کو بھی عشق کہتے ہیں ایک معنی میں، یہ مطلب کہ اس کو کہتے ہیں نا ایک لفظ کا مادہ ہوتا ہے، یہ اوکھی سوکھی ویسے آپ سے کرنے کی ضرورت نہیں، بہرحال اس کو بھی عشق کا عنوان دیا گیا اس امبر بیل کو، کہ جب وہ چڑھتی ہے تو پھر گئے جناب پھول بھی گئے کہ پتے بھی گئے کہ ٹہنیاں بھی گئے کہ ہریالیاں بھی گئی، ہوں اودا ہی رہا ہے۔ تو جب عشق وجود پہ دنگا کرتا ہے پھر ساریاں آڑیاں پڑیاں گئیاں، مینو آج چنگا لگتا ہے کہ مینو آج نہیں چنگا لگتا، کیا ہوں نہیں، بس ہوں جو محبوب آکھے وہی پسند ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ یہ عشق اور محبت کی اصل ہے، عشق اور محبت کی اصل یہی ہے کہ راج محبت کا ہوتا ہے، اسی پر بات چلتی۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ راس العشاق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھنے کی پاداش میں ان کو مارا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں مسیتے اوکھا ہو کے بول پہ اسیا نے میں ان مسیتے ہی نہیں جانا، ایک عام سی مثال۔ حضرت بلال پاک نے تو کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، کوئی مدرسہ اٹینڈ نہیں کیا، کوئی کسی جماعت کے ساتھ نہیں لگائے تھے، کوئی لمبی چوڑے جلسوں کو انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا تھا، بس ایک نظر حضور کو دیکھا ہے، حضور دل چ وس گئے۔ اب مار پڑ رہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، یہاں تو ہم ماننے والے نا اہل سنت، اور ہمیں اس پر بھی دلائل دینے پڑتے ہیں، علم غیب پہ یہ دلائل ہیں، راز و ناز پہ یہ دلائل، نورانیت پر یہ دلائل ہیں، دور و نزدیک سے سننے پر، اور اس کے لیے اسپیشلسٹ عالم دین آپ کے پاس موجود ہیں، ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد عطاء الرحمن رضوی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو عرض یہ ہے کہ دلائل ہی دیتے رہیں، جبکہ عشق کا جو ورق ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جے لکھیا ہوئے ہی منیا تے پھر کی منیا، یؤمنون بالغیب تے اور تو اس لیے حضور کو ماننے کے لیے کہ فلانے محدث نے لکھا ہو تو مانیں گے، کلمہ تو حضور کا پڑھا ہے کہ محدث کا پڑھا ہے، سمجھے؟ میں تو آپ سے سادہ سادہ باتیں کر رہا ہوں، کلمہ تو حضور کی ذات کا ماننے کے لیے اصل یہ وہی حساب ہے کہ 3 دن جناب باجے بھی بجے، پٹاخے بھی چلے، ہوائی فائرنگ بھی ہوئی اور شراب بھی چلی، پھر برات میں باجے والوں پر نوٹ بھی نچاور ہوئے، ہر شے ہوئی، اور جب مولوی صاحب نے پوچھا تو لے کے ابے سے کہ آپ میں کن ہے، تو وہ تو لے کے میرے اب تسبیح پکڑ لی،
اور اب اس نے کہا کہ مولوی جی شریعت تو بات کبھی نہ جانا. یہ میں مثال دے رہا ہوں. میں دیکھیں گفتگو کا مقصد سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے. میں ہی اپنے آپ سے باتیں کر کے چلا جاؤں وہ تو سندری میں بھی کر سکتے. پر احد کی صدا ہوتی ہے. ہاں حضرت رومی پاک علیہ رحمت لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین افضل الخلق بعد الرسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بلا وجہ ان کی اذیت نہ اٹھایا کر. تو جب یار کا نام لیتا ہے تو یہ چڑھتے ہیں مارتے ہیں تجھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن حضرت صدیق پاک کا گزر ہوا تو وہی کوڑوں کی ضربیں اور وہی احد کی میٹھی صدائیں. یہ ہم حاضر ہوئے بلکہ جو کہہ لیں جب سے سمندری سے چلے حضرت قبلہ علامہ کارمان صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بڑے ٹبیاں ٹویاں تو بچایا. میں کہ اے کام پیر کا ہوتا ہے آپ جھین موڑ تو بھی جانا سی کھپ کپار وچوں بھی ٹبیاں وچوں بھی تھی وہ ٹوٹی سڑک تو نہیں. لیکن شاید کا کام یہی ہوتا ہے کہ ادھروں بھی بچا لیں ادھروں کے تنوں پدرے پدرے راہ لیں. کہ آپ سمجھے شاید کی ضرورت اسی لیے ہوتی. ہم ادھر سے ٹوٹی سڑکوں پہ بھی آتے تو پہنچنا ادھر ہی تھا. سمجھ آ گئی ہے. اور سیدھے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائروں کو پرابلم بن جاتی ہے. کبھی کو کمانی شمانی ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. کوئی دیگر پرابلم بن سکتی ہے. بس پیر دا کام ہے یہ جانا تے رب والی ہے. وہ تو کیا کہیں آپ سے جناب کیا کہیں آپ سے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی. چلو بھائی جی. تو حضرت شہنشاہ صدق و صفا میں اصل مثال یہ دے رہا تھا وہاں سے انہوں نے رہنمائی شروع کی. آگے پھر ہم آستانے پر آئے صاحبزادہ صاحب کے پاس. اب یہاں پہنچے تو آپ نے اتنی محبت کی کہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گلوں میں ہار ڈالے. اب تقریر کر رہے ہیں تو آپ پیسے ڈال رہے ہیں. یہ ماحول میں اس کا نام لینا کون سا مشکل کام ہے. تپ دی ریت ہوئے وردی گرمی ہوئے اور وزنی پتھر رکھ کے ننگی کمر پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں. اور پھر احد کی صدائیں بلند ہوں. عشق تو یہ محبت تو یہ. آج پھر جب مار پڑتی دیکھی تو سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر آئے. فرماؤ پلیا لوکا تینوں آکھیا تے سی ہولی بھی بولیں تو سنتا ہے کیوں انہاں ظالماں دی مار کھانا ہے. رومی پاک لکھتے ہیں کہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. مارتے نہیں روئے. یہ آج کی دوسری بات پہ ان کی آنکھ سے اشک ٹپکے اور روتے ہوئے کہنے لگے آپ محسن ہیں مشفق ہیں پیار والے ہیں شفقت کرتے ہیں. رائے آپ کی بھی ٹھیک ہے کوشش میں نے بھی بڑی کی ہے پر میں کیا کروں اس زبان کو تو بند کر لوں. یہاں تو اقبال زبان بن گیا ہے اور مولا کا نام لے رہا ہے. تو عرض یہ ہے ہمارے ہاں تو یہ ساؤنڈ والے بھائی صاحب کو چلانے میں غلطی کر دیں تو ہم تو ان کے گلے پڑ جائیں گے. سیدھی سی بات. آپ میزبانوں نے پانی رکھا گلاس تو گلاس میلا ہوگا تو انہوں جناب پانی بھی نہیں دینا آتا. سمجھ رہے بات کو. تو آج تو ماحول اور ہے کیفیت ہی اور ہے. نہ کتاباں پڑھیاں ہون تے نہ محفلاں چ گئے ہون تے نہ کو اور گل کو ویکھی ہوئے اجے بس ایک صورت ویکھی تے دل چ وس گئی. عشق محبت اس کو. تو یہی وارفتگی والناس اجمعین. ہر ایک سے بڑھ کے کریم فرماتے میری ذات سے محبت کر. جب ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا تو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں نا میں نوجوانوں کو یہاں پر توجہ دلانے کے لیے خصوصاً یہ جو میلاد شریف کرنے والے ہیں حضرت نے بتایا کہ یہ سالانہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے ہمارے نوجوان اس طرف آئیں. آپ ہی کو تو یہ دور ہے سمجھ آ رہی ہے نا. نئی پیڑھی کو کدھر لے جا رہے ہیں. جو آپ میں سے کالج یونیورسٹی والے ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا ماحول چل پڑے. ہولی کھیلنے لگ گئے مسلمان بچے دیوالی منانے لگ گئے اور گلے میں سلیبیں ڈال کر کرسمس کے کیک کاٹنے لگ گئے. اور بعض تو اس سے ایک قدم بڑھے کہ وہ کشکے لگانے لگ گئے ہندوؤں کا جو مذہبی شعار ہے
اور ان میں سے اکثر امور وہ ہیں جو کفر ہیں، بندے کا اسلام سے تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو ایسے میں آپ نوجوانوں کو مالک کریم نے یہ توفیق دی کہ آپ نے اپنا پیسہ اور اپنا وقت حضور کی یاد کے لیے، رب نے آپ سے یہ کام لے لیا۔ تو میں تو دعا دوں گا کہ آپ اور آگے بڑھیں، دین اسلام کی خدمت میں پیش رہیں۔ آپ نے کام کرنا ہے، آپ کے ورق کی ضرورت ہے، آپ کی محنت کی ضرورت ہے۔ 4 دوست مل کر سینمے جو لے جاتے ہیں تو 2 رل کے مسیطے کیوں نہیں لے آ سکتے؟ کیا خیال ہے جناب؟ کسی کو ہم نے اپنے دوست کو واٹس ایپ پہ کوئی لنک بھیج دیا کہ یہ فلم دیکھو، یہ گانا سنو، یہ ڈرامہ دیکھو، تو لنک تو نعت پاک کا بھی بھیجا جا سکتا ہے اور تلاوت قرآن کا بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی انرجی، اپنا پیسہ، اپنا وقت خیر کے کاموں میں صرف کریں گے تو دنیا میں بھی خیر پائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اس ماحول میں بھی والناس اجمعین میں سارے رشتے آ گئے۔ تو دوستوں کے ساتھ جو نوجوانوں سے میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش۔ نوجوانوں سے جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، مکہ شریف کا ایک قد آور حسین و جمیل، پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ جنہوں لوگ اڈیاں چک چک کے ویکھتے سن، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اس حسین اور ماجبین کا نام ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں آپ نوجوانوں میں سے بہت سارے لوگ، جیسے کسی کو خوشبو کا شوق ہوتا ہے تو ان کو وہ پرفیوم کے ریٹ بھی پتا ہوتے، یار 20,000 والی ہے اور 2.5 لاکھ والی ہے۔ مکہ شریف میں کوئی نوجوان ان جیسا قیمتی عطر استعمال نہیں کرتا تھا، وہ اتنے شوقین تھے عطر کے۔ اور اس دور میں ظاہری بات ہے یہ تو نہیں تھا کہ سینس ڈال کے خوشبوئیں، خالص خوشبوئیں ہوتی تھیں، سب سے مہنگی خوشبو۔ انہوں نے پگڑی باندھنی، یہ سب کا طریقہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ٹوپیوں پر پگڑیاں باندھا کرو کیونکہ مشرکین ٹوپیوں کے بغیر پگڑیاں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ فرمایا۔ تو پگڑیاں وہ باندھتے تھے، تو لہٰذا آپ میں سے بھی جو میرے بھائی صاحب ہیں، ہمارے بزرگ باندھتے ہیں، یہ تو ابھی بزرگوں تک ہی رواج رہا۔ پگڑی جو سنت ہے نا، اس کے 3 پھیرے آ جانے چاہیے سر کے اوپر۔ امامہ پگڑی سنت سمجھ کر باندھیں گے تو مسند الفردوس میں حدیث ہے کہ پگڑی باندھ کے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ 10,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ لہذا یہی صاف ہے جن کے 3 پھیرے آتے ہوں، آپ چاہے جالی کی ٹوپی رکھ لیں، لیلن کی، کھجور کی، اس کی کوئی پابندی نہیں، چونکہ مالکہ فرمایا کہ ٹوپی تے پاک بننی ہے، اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ امامہ پگڑی باندھ کے نماز پڑھا کریں گے، 10,000 نیکی۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادہ انداز میں فرماتے تھے، فرماتے بندہ خدا یہاں مثلا چونکہ ہمارا علاقہ فیصل آباد بنتا ہے نا، سمندری تحصیل ہے اس کی، تو فرماتے تھے لیل پور میں اگر ایک چیز 100 کی بک رہی ہے یا 50 کی اور کراچی میں وہ 500 کی بکے تو کہاں بیچو گے؟ تو کہا جی کراچی۔ تو فرماتے تھے 400 روپے پیچھے انا پینڈا کرنا ہے، تو اے ایک کپڑا سننا سمجھ کے نہیں بن سکتے کہ 50,000 نے کی 50 نمازاں تے، سنت کی برکت ہی برکت۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مہنگا امامہ باندھتے تھے، ٹوری، اور گاڑیوں میں کو بائک یا کاروں کے شوقین ہے تو آپ دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ میں نہیں ان ہونے والی کار یا کوئی مہنگی سے مہنگی بائک اچھی، تاکہ دوسرے پہ تھوڑا ٹور ٹپا بھی جمے۔ حضرت مصعب کے پاس جو گھوڑے ہوتے تھے وہ بھی مکہ میں ایک انفرادی حیثیت رکھتے تھے، ہر پاسوں خوبرو نوجوان، سونا سنکھا اور ماں کا لاڈلا، ماں کا۔ بس مجھے نہیں پتا، میں فیصلہ کر بھی نہیں سکتا کہ حضرت مصعب نے حضور کو دیکھا ہے یا حضور کی نگاہ کرم ان پہ پڑ گئی۔ یہ واقعہ مکہ شریف کا ہے، ہجرت سے پہلے کا ہے۔ بس اس جلوہ حق نما کو دیکھا، انہی کی ہو کے رہ گئے۔
وہ ان کے کسی عزیز نے ان کی والدہ کو شکایت لگا دی، اے منڈا تواڈے ہتھاں چوں نکل گیا۔ انہوں نے کہا کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جڑا نبوت دا اعلان کر رہے نے یہ انہوں نے لوگ کے انہوں والی عبادت کرتا ہے۔ شکایت یہ لگی، ٹھیک ہے۔ تو والدہ نے اتنے لاڈلے پیارے سونے سنکھے گبرو کو کمرے میں بند کر دیا، میں تینوں روٹی نہیں دینی۔ انہوں نے کہا ماں مار بھی دے ہون وہ ذات نہیں چھوٹتی۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ ماں اب وہ تعلق نہیں ٹوٹ سکتا، اب وہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو بہرحال یہ موقع پا کر نہ گھر سے پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے، یہ حضور کی ہجرت سے پہلے چلے گئے تھے، یہ یاد رہے۔ اب میں آپ کو جو ان کی تمہیدی اور جس کو کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ذکر کرنے کا جو مقصد تھا وہ دو لائنیں یہ ہیں جو اسود الغابہ میں یہ روایت درج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی پاک میں جلوہ گر تھے اور ساتھ شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی حاضر تھے۔ تو آج مصعب آئے مسجد میں، وہی مکہ کا خوب روح خوبصورت اور جدید سے جدید اس دور کے فیشن کو اپنے وجود پہ نافذ کرنے والا وہ جوان جب آج آیا نا حضور کی مسجد میں تو انہوں نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی نا، میری طرف ذرا دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے چیز پھٹ گئی تو اس کو ملا کے سی دیا، ایک ہوتا ہے کہ کپڑا استعمال کر کے انہا کس جائے وہ چھد جاتا ہے۔ تو جگہ جگہ کپڑے کی برکیاں نکلی تھیں اور انہوں نے بعض جگہ پر چمڑے کے پیس چمڑا وہ رکھ کے نا، جس کو آج کی جدید صورت رفو کرنا، تو چمڑے کے پیسز رکھ کے تو وہ جوڑے ہوئے تھے۔ ایسا قمیض پہن کے مصعب آئے نا مسجد میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آج یہ گفتگو جب سے کر رہا ہوں اب روک کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ یہ پہلا جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور صاحبزادہ صاحب میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ جو بھی جملہ سنانے لگا ہوں کہ حضرت مصعب دا سارا مول پہ گیا، آپ محسوس کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھیے گا۔ جب وہ اس حلیے میں مسجد میں آئے ہیں نا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کدی انج دا عشق بھی ہوئے نا، بلے 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 بلے، ساری خدائی جن کی یاد میں روتی ہے، مدینہ شریف کی یاد میں نہیں روتے، گنبد خضرا کو دیکھنے کی تڑپ میں۔ تو پھر محسوس کر سکتے ہو کہ مصعب کا رتبہ کیا ہوگا جس کا عشق میں یہ اولیاء دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو محبت یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ ہم نائی کے پاس جائیں تو داڑھی منڈوا کے نالی میں پھینکوا دیں اور حضور کے حسن کی باتیں کریں۔ حسن میں تو داڑھی مبارک بھی ہے، محفل میں نعتیں کالی زلفوں پر پڑی ہیں اور حجام کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں ہیئر سٹائل کسی فلمی سٹار اور کسی شو بیز کی دنیا کا فرد یا کوئی کرکٹ فٹ بال والا تو اس جیسا میرا ہیئر سٹائل گل بن دی جوڑ دی تے نہ ہوئی۔ رومی پاک نے لکھا مثنوی شریف میں کہ ایک دن قیس جس کو مجنو کہتے ہیں وہ کتے کے پیر چوم رہا تھا، تو اس کے گھر والوں نے کہا انہیں آکھیا ہوں کو رولن والی شے پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی فیملی کا فرد تھا، عرب کے ایک بڑے قبیلے کا آدمی تھا، نام تو اس کا قیس تھا۔ کہا ہوں اے ہی بچ گئی سی آخر اور پیچھے کو رہ گئی ہے سانو رولن والی گل، تو ان کتیاں دے بھی پیر چومن لگ گیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، پیر تھوڑی کتا سمجھ کر اس کے پیر تھوڑی چوم رہا ہوں۔ تو کہا اب کیا حرکت ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، ہم تو وہ جو گلی کا لمس اس کے پیروں کو حاصل ہوا ہے وہ چوم رہے ہیں کہ اس گلی سے گزرتا ہے۔ محبت کے اصول یہ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا ڈھیر حصہ گزر گیا، خدا جانے کتنی باقی ہیں۔ یہی ریکویسٹ ہے کہ کہیں سوکھے دعووں پر وقت نہ گزرتا رہے، صرف اس نعرے پر ہمارا وقت نہ گزر جائے کہ غلام ہے حضور کے غلام ہے۔ بھائی صاحب
غلام پر غلامی نظر بھی تو آئے کہ کس کا غلام ہے. یہ ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں نا، تقریباً پاکستان ہے، پاکستانی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. تو مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں کوئی ترنگا لہرا دے اپنے چھت پر، یا ادھر انڈین پرچم کا بیج لگا کے گلی میں پھرے، تو سارے کور کور کے اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ دے جڈا رنگ کیڑا ماڑا ہے. ایک سوال ہے نا، ایک پرچم ہی ہے نا، فلیگ ہے نا. انہوں نے کہا نہیں، گل کلی پرچم دی نہیں ہے، گل دوستی تے دشمنی دی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب ہم ہیں پاکستانی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی جھنڈے کا بیج یہاں لگائیں یا گھر پہ اس کا جھنڈا لگائیں؟ کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ ہیں ہم محمدی. ہم کیا ہیں؟ محمدی ہیں، مصطفی ہیں. تو بھائی محمدی ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک محمدی نظر آئیں بھی نا. اقبال نے پہلے شکوہ کیا، قطع نظر اس بحث سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کسی کا بنتا ہی نہیں. کوئی رب سے شکوہ کر ہی نہیں سکتا اور کرے بھی نہیں سوائے فریاد کے. فریاد کر سکتا ہے، شکوے کسی کی اوقات ہی نہیں رب سے شکوہ کرے. تو اس کے اندر مسلمانوں کی زبوں علی کا تذکرہ کیا کہ اسی لٹے گئے، وڈے گئے، کٹے گئے. انہیں آکیا وہ جڑے مندراں چ بت نے نا، وہ بھی ان ساڈے تے ہسدے نے کہ تہاڈا بھی کوئی رب ہے. وہ جو آپ شکوے کو دیکھیں نا اگر، تو بڑی باتیں ہیں. مسلمان مٹ گئے، مسلمان نابود ہو گئے. تو پھر جواب شکوہ لکھا، اور جواب شکوہ میں اس کا تصور یہ ہے کہ یہ جواب ادھر سے آیا ہے کہ تسی گلے شکوے کر دے ہو نا بڑے ہون کے اسی رول گئے تے مر گئے. تو اس میں ایک مصرع آتا ہے کہ کہتے ہو کہ مسلمان ہو گئے نابود، بتلاؤ تو مسلمان تھے کہاں موجود. کہا مسلمان موگ گئے ہو، نہ کہا مسلمان ہے کتھے ہو. آگے پتہ کیا چوٹ لگائی؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو اس لیے غور کریں، کوئی اپنے عشق کی لائن کو مدینہ شریف کی طرف موڑے. عشق ہوتا ہی وہ ہے جو حضور سے ہو جائے. باقی یہ جو ہمارے دور میں چل رہا ہے، یہ دوستی، یہ یاری، یہ ظاہری صورتوں اور چمڑیوں کے پیچھے بھاگنا، مجھے نہیں پتا. میں تو ایک طالب علمی کا داخلہ چاہتا ہوں تصوف کی دنیا میں، تو ابھی تو ہمیں کوئی نہیں ملا. حضرت رومی پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان صورتوں کی حقیقت کو بیان کیا ہے. اور اگر میں آپ کو 2 لائنوں میں بیان کروں تو انی جتھے اردو تسی سن لئیے تے اے بھی ایڈی اوکھی تے کوئی نہیں. رومی پاک فرماتے ہیں جن شکلوں پہ تو مرتا ہے یہ پانی پہ بنے ہوئے نقش و نگار ہیں. ماڑی جی چال آندی ہے نا کہ سارے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں. فرماتے جس صورت کو تو سینے سے لگانا چاہتا ہے، جب وہی صورت مر جائے یعنی بندہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہونوں دے نیڑے کیوں نہیں لگتا. جاگ رہے ہو کو گل دی سمجھ آئی ہے. میرا تیرے بغیر جی نہیں لگتا، تو بیٹھے کول تے تاں ہی ویلا لنگدا ہے. اینج تے اینج ہونوں مر گیا تے قبر چ ٹر گیا. ہن رات نو 12 بجے دی قبر تے کیوں نہیں بیندا؟ یہ سوال ہے نا. اگے تو بغیر گلاں تو دل نہیں سی لگتا. پتا چلا جسٹ فارمیلٹی، یہ بالکل حباب ہے، بلبلہ ہے، عارضی ہے. حضور سے عشق کر، حضور کی ذات سے محبت کر، پھر قبر انہاں دی جیوے باہو جڑے مرن تھی پہلے مر گئے، پھر ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے. تو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، حتیٰ کہ والناس اجمعین، ساری دنیا سے بڑھ کر میری ذات سے جب تک تو پیار نہیں کرتا، ایمان کی کاملیت کا سہرا تیرے سر نہیں سجے گا. ایمان کامل تبھی ہوگا جب میری ذات سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت کرے گا. تو ایک مثال میں نے حضرت مصعب کی آپ کو دے دی. یہ تو ایک لمبا جہان سلسلہ ہے. بہرحال ایک محبت کی بات یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنت سے محبت.
کس چیز سے محبت بھائی صاحب؟ سنت سے. ہمیں سنت کے قریب ہے. یہ دیکھیں نا غلامی رسول میں آگے کیا ہوتا ہے؟ موت بھی قبول ہے. اگر میں نے ہی کہہ دیا نا، مثلا کوئی میرا بھائی مجھے پانی پکڑانے لگا ہے، اس نے وہ کھبے ہاتھ سے گلاس دیا تو میں یار سجے ہاتھ نہ دے دو، تو انہوں یہی گلاں آندیاں نے دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے. یہ آپ دیکھیں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں، آپ غور کر لیں. یار یہ تم نے تھوڑی تھوڑی شیپ بڑھا لی ہے تو اب اس کو ایک مٹھی کر لو. لو مولوی صاحب اسلام میں داڑھی ہے، گو داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے. یہ ماں بہنیں بیٹیاں ہماری مسلم معاشرے کی ہیں، پردہ کر لو. پردہ اکھ دا ہوندا ہے، دل یا دل وچ ہوندی ہے. تانوں مولویاں نوں یہ گلاں آندیاں نے، اس تو سوا کی آندا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اکثر آپ بزرگ بیٹھے، بڑی خوشی ہوئی بابے بابے دیکھ کر. شہراں تو بابے لبدے ہی کوئی نہیں. جے ماشاءاللہ جے اوتھے کو بابے ہوندے بھی نے تو تاں بھی وہ کالا کولا جہا لا لیندے ہیں، وہ نہیں بابے نہیں دکھتے. تو یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مزار شریف پہ ان گنت، میں تو پہلی بار ان کے چیلم شریف پہ آیا، تو میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ، میں بھی آج اس دن بھی زیارت ہوئی، آج بھی بیٹھے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے اصول میں مصروف تھے، لیکن بزرگوں نے پردہ فرمایا ہے تو وہ ہر چیز ترک کر کے ان کی مسند پر بیٹھ گئے ہیں. اور ڈیوٹی ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ان کے مشن کو مزید آگے لے کے چلنے کی توفیق دے. اور یہ اب آپ اس خانقاہ سے وابستہ لوگوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی اپنی پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں ہر اعتبار کی. باقی قبلہ علامہ عطا الرحمن صاحب نے اس دن بھی میں آیا، آج بھی وہ یہ بات ہی صرف خواجہ صاحب کی کرتے ہیں. میں نے اکثر ان سے بات کر کے دیکھا ہے، تو جو میں ان سے سن کے معلومات حاصل کر پایا ہوں، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ منگن والا پیر تو ہے نہیں سی. جی جناب عطاؤ نوازشات، کوئی آیا ہے تو بھوکا نہ جائے، آیا ہے تو پیاسا نہ جائے. آج کم اس دن بھی میں آیا تو میں وہ چونکہ رش بھیڑ تھی، آج دیکھ کے آیا ہوں مدرسے کو اتنا صاف ستھرا ماحول، بچے حفظ کر رہے ہیں، حضرت نے بتایا درس نظامی کر رہے ہیں. تو اور کی چاہیے؟ ظلمتوں کے اس دور میں علم کے چراغ روشن کر کے یہ رکھے ہوئے، اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے خانقاہ سے وابستہ وہ مرید ہیں یا ویسے عقیدت مند اور جڑے ہوئے ہیں، وفاق کا وقت یہی ہے کہ اب اپنے شیخ اور کے صاحبزادگان جو ہیں ان کے ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملا کے آگے چلیں، تاکہ کسی بھی راہ پر حوصلے پست نہ ہوں. اور غیروں کو، وہ کہا تھا نا علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلام ہے، اس کا مقطع ہے قبلہ مقطع. تو کلک کہتے ہیں قلم کو، کلک کس کو کہتے ہیں؟ قلم کو. تو انہوں نے یہ مقطع میں کہا، یا الہی کل کے اختر کو بنا کل کے رضا. یا الہی یعنی میرے قلم کو احمد رضا کا قلم بنا دے. یا الہی کل کے اختر کو بنا کل کے رضا. کہیں عدو یعنی دشمن، کہیں عدو یہ نہ سمجھیں کہ رضا جاتا رہا. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح انہوں نے عقیدہ حق کا پرچار کیا ہے، میلاد اور عشق کا فروغ اس خطے میں بانٹا ہے، تو اب آپ ڈبل ہو کر چلیں. جب بھی خانقاہ پر آپ کو بلایا جاتا ہے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے تو کبھی بھی پیچھے نہ رہیں. یہ میری گزارش ہے آپ سب حضرات سے. کوئی انشاءاللہ کی آواز آ جائے تو ہم بھی کوئی اطمینان لے کے آپ سے اٹھ جائیں. سمجھائیے، خیر کے کاموں میں ساتھ رہیے، مالک توفیق عطا کرے. تو کیا بات ہو رہی تھی جناب من؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، دنیا چند پہنچ گئی. ایک ہی، اور یہی آخری بات ہے آپ سے، وقت بہت ہو چکا اور عصر کا وقت بھی ہو گیا. لاسٹ بات آپ سے یہی ہے، مجھے اتنا بتا دیں، داڑھی رکھنے کی بات میں مولوی کا ذاتی عمل کون سا ہے؟ مسلم معاشرے کی عورت کو پردے کا کہا ہے، یہ کو مولوی کا نیم قانون اور قاعدہ ہے یا بنانے والے خالق نے اس عورت کو یہ حکم دیا ہے؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ
دائیں سے پیو، دائیں سے چیز دو، دائیں سے چیز لو، یہ حدیث ہے۔ فرما شیطان یہ کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ اس میں مولوی کا کوئی قصور ہو، لیکن یہ بھی ایک سوچی سمجھی سکیم تھی جو سالوں سے چلی آئی اور کامیاب ہوئی۔ ہر عمل کو مولوی سے آپ یہ تو دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے، سود کی بات چھیڑ کے دیکھ لیں۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے تو آگے سے لیکچر دینے والے بندے موجود ہیں۔ مولوی صاحب گلاں تہاڈیاں ٹھیک نے، اسی اللہ معافی دے، قرآن دے انکار نہیں کر دے، پر حالات بھی تے ویکھو نا۔ جاگ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہندے ہو جی، اعلان جنگ اللہ نے فرمایا ہے، پر گلاں تہاڈیاں ٹھیک نے، پر ویکھو ہن سود تو بغیر سسٹم چلدا ہے۔ ملکاں دے ملک سود چ پی گئے نے، تہاڈے ملک نے قرضہ نہیں لیا، اس لیے جمے نے ادوں دا ہی لیا ہے، اور خدا جانے کب تک لے۔ میں یہ کہتا ہوں ملکوں کی باتیں یا افراد کی باتیں اب اللہ کے حکم پر حجت بن جائیں گی، کہ جے مالک نال بگاڑی ہے تو کوئی سکون ہے کسے پاسے؟ بولو تو صحیح ذرا۔ لہذا یہی بات ہے، شریعت و سنت پر عمل یہ زندگی کا حصہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہی محبت کی واضح دلیل ہے۔ آؤ ایک تو پھر مبارکباد آپ کو میلاد شریف کے انتظام کی، دوسرا آج میلاد پر حضور کو تحفہ پیش کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جو نہیں پڑھتے آج پکا ٹھکا ارادہ کر لو۔ دوسرا خصوصاً گاؤں والے، خصوصاً یہ جملہ نوجوان، کیا کمیٹی کا نام ہوگا؟ میلاد کمیٹی ہوگی میرے خیال آپ کی، کوٹ میرا والا کمیٹی ہے نا؟ تو کوٹ میرا والا کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں جو ورکرز ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ اگلے سال تک کا ہدف مقرر کر لو کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا ہے، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کریں گے بھائی صاحب، کوشش کریں گے۔ باقیوں سے گزارش ہے، دیہڑی ہم سے کتنی باتیں ہوتی ہیں، کوئی 100-200 مرتبہ کو تسبیح لے لو، کو دروشی پڑھنے کی بھی عادت بناؤ حضور کی ذات پاک پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنا ایک ایک بیٹا آپ کو اللہ نے وہ مرکز دیا ہوا ہے، بزرگوں کا بنایا ہوا، ایک ایک بیٹا دین کا عالم بناؤ۔ مدرسے میں صرف بھوک کی وجہ سے داخلے نہیں ہوتے، اللہ نے آپ کو زمیندارہ دیا ہے، مل کارخانے دیے، آپ کے پاس آمدن اچھی، اللہ رزق حلال میں اور برکت دے۔ ہن تے بہتا حق بن گیا ہے کہ پیسہ بھی کسی سے نہ لیں اور مدینے والے کی ڈیوٹی بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضرور اپنے اداروں کو مضبوط کریں ہر اعتبار سے، اور مضبوطی کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے بچے وہاں جانے چاہیے۔ وما علینا الا اللہ۔